ایسی ہستی امی لقب ذات جب سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور ان کے مذہب سے بھی انہیں چڑھ، تو پھر جب چیلنج آیا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے ان کو ایسی جانے دے دیا تو سمجھ لیں کہ ہمارا سب کچھ ختم اور ہماری عزت وقار سب ختم۔ اپنے الزام میں یہی سمجھتے تھے وہ، لہذا ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ اٹھے، جی میں لاتا ہوں، تکے مارے، رات بھر محنت کی، صبح لائے دیوان بنا کے اور لوگوں کے سامنے لا کے سنایا۔ جیسے ہی لوگوں کے سامنے سنایا، لوگوں نے کہا ارے بھائی تف، تمہارے دیوان پہ تف ہے، تمہاری شکل پہ تف ہے، یہ اس کلام کا مقابلہ کرے، یہ تم کیا بک بک کرو، یہ تیری بکواس، اور وہ کلام دیکھو کیسا سحر آفری کلام، کیا معنی خیز کلام، اس کیا تسلسل، کیا بیان اس کا، اور کیسے موتیوں کی طرح الفاظ۔ مثال کے طور پہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ کیسا، پوری سورہ فیل پورا واقعہ کیسا سمو دیا قرآن نے۔ دیکھیں آپ اس کا مضمون۔ اس کے مقابلے میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں نے سورہ فیل کے جواب میں یہ بنایا، لوگوں کو جمع کر لیا، اب سنانے لگے الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا وہ زیادہ سمجھتے تھے اس کی حقیقت، ہم تو چونکہ عربی دان نہیں ہیں، ہم ترجمے سے ہی سمجھیں گے۔ اب اس کا مفہوم ہی دیکھیں، کہتے ہیں الفیل والفیل، ہاتھی اور ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، تجھے کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے، لہو ذنب وبیل، اس کی ایک دم ہوتی ہے موٹی سی، اور وخرطوم طویل، اور ایک سونڈ ہوتی ہے لمبی سی۔ یہ سورہ فیل، یہ ہاتھی کی شان، ہاتھی کی ڈیفینیشن آ گئی، ہاتھی کا بیان آ گیا، ہاتھی پہ تبصرہ آ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا خرافات، ہٹاؤ اس کو، یہ کوئی سورہ فیل کا جواب ہے؟ نہیں مانا، انہوں نے خود ہی رد کر دیا، وہ چلے گئے گھر۔ اسی طریقے سورہ عصر جب آئی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نازل نہ ہوا ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی، تو انسان کو پوری زندگی کا پروگرام مل گیا تھا، مکمل جامع پلان پروگرام اللہ نے سورہ عصر میں 4 آیتوں کے اندر سب کچھ بیان کر دیا، پوری ہدایت بیان کر دی۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ وہ سمیٹے تو 4 جملوں میں سب کچھ بیان کر کے رکھ دے۔ یہ سورہ عصر ہے، والعصر، یہ جو زمانے کی قسم کھائی گئی، یہ اتنی شاندار بات ہے کہ اس میں ایک دنیا سمو دی گئی۔ اچھا جی، جب یہ پہنچا کلام مسیلمہ کذاب کے پاس، مسیلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا ہے، یہ وہی جھوٹا مدعی نبوت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے پاس پہنچے عمرو بن العاص، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس سے ملنے کے لیے یمن کی طرف گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ ہاں اور سناؤ، کوئی نیا کلام آیا؟ انہوں نے کہا ہاں آیا ہے۔ انہوں نے سورہ عصر سنائی ہے، کہا یہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں، اس کا تو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ کہا دکھاؤ، کوئی جواب ہے تو لاؤ۔ اب وہ جواب لے کر آیا، اس نے کہا سنو عمر، اور جا کے سنا دو ان کو یہ، یا وبرو یا وبر یا وبرو یا وبر انما انت عینانی و صدر، انما انت عینانی و صدر وما سوا ذالک حقر فقر۔ دیکھو یہ میں نے کلام بنا لیا، اسی طرح ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، میں بھی کہہ رہا ہوں یا وبر یا وبر۔ اچھا مطلب کیا ہے اس کا؟ جو وہیں اس کے منہ پہ پڑ گیا، کہتا ہے او چوہے، او چوہے، جنگلی چوہے، انما انت عینانی و صدر، تو کیا ہے 2 آنکھیں اور 1 سینہ۔ صحیح کہہ رہے ہیں، چوہا اتنا ہی ہوتا ہے، 2 آنکھیں اور 1 سینہ۔ وما سوا ذالک حقر فقر، اس کے سوا تیری اوقات کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمرو بن العاص نے کہا او خدا کے بندے، کہاں سورہ عصر اور کہاں تیری یہ بکواس ہیں؟ یہ کوئی قرآن ہے؟ قرآن کے مقابلے میں چوہے کی باتیں کر رہا ہے اور اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ چوہا ایسا چوہا ایسا، وہی کو پوری زندگی کی ہدایت بتا دی وہاں پر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے حق کی وصیت کی ایک دوسرے کو باہم، اور صبر کی تلقین کی ایک دوسرے کو باہم۔ یہ دیکھو یہ پورا ایک ہدایت نامہ، تو وہیں ان کا یہ سب کچھ رد ہو گیا اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ جن مجلسوں میں یہ چیزیں پیش کی گئی انہی مجلسوں میں ان کے منہ پہ مار دی گئی۔ اگر چلا ہوتا تو آج چھپا ہوتا اور مانا وہ ہوتا اور لوگوں نے اس کو آگے تسلیم کیا ہوتا، اور کوئی تو لے کے گھومتا اس کو کہ بھئی ہم ایمان نہیں لاتے اس لیے کہ مقابلہ ہو گیا ہے، مگر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جس نے اس کو اٹھا کر کے دوبارہ دکھایا ہو۔ یہ سب تک بندیاں ثابت ہوئی، ایسی اور پتہ نہیں کیا کیا بہت مثالیں ہیں۔ کئی عورتوں کو لے کے بیٹھ گئے، ان کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیے جو قرآن پاک میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا یہ آیتیں آئیں نا، تو اس وزن پر انہوں نے کیا بھرمار کی، کیا کہتے ہیں کچھ مجھے یاد ہے کہ والعاجنات اجنا والزاریات زرعا والقامحات قمحا والعاجنات اجنا، پتہ نہیں کیا کیا کہ کاٹنے والی فصل کو جب وہ کاٹیں، آٹا گوندنے والیاں جب وہ آٹا گوندیں، روٹی پکانے والیاں جب وہ روٹی پکائیں، اور پھر اس کو گھی اور تیل میں ملنے والیاں جب اس کو گھی تیل میں مل کے دکھائیں۔ توبہ توبہ، ایسا لگ رہا ہے پورا کیٹرنگ کا پورا کوئی تعارف بیان کیا جا رہا ہے، کھانا پکانے کی کوئی طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے مقابلے میں اس طرح کی چیزیں لائی گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو تو آؤ، لے کر آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک صورت لے آؤ اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے کا۔